मेरा नाम अली है। मैं एक मुतवस्सित फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरे बाद 2 बहन भाई फ़ौत हो गए थे और मेरे माँ-बाप मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मेरे वालिद का एक छोटा-सा जनरल स्टोर था जिससे हमारा घर अच्छा चल रहा था। हमारी फ़ैमिली मुकम्मल और खुशहाल थी। अम्मा हाउसवाइफ़ थीं और बहुत सलीका-शुआर और मिलनसार ख़ातून थीं। हम अपने 2 मरले के घर में बहुत खुश थे। चाचा और एक ताया थे जो कराची में रहते थे। फूफो कोई मेरी थी नहीं। हमारा घर जन्नत था। अम्मा अब्बा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इस सब में बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ कि एक दिन अब्बा को स्टोर पे बैठे अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं इंतकाल कर गए। उस वक्त मैं इंटर में पढ़ रहा था। जैसे ही मुझे कॉलेज में ख़बर मिली मैं भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन तब तक मैं यतीम हो चुका था। अब्बा की मैयत सहन में चारपाई पे पड़ी थी और अम्मा ज़मीन पे बैठ के बैन डाल रही थी। मैं भी वहीं बैठ के अम्मा के साथ रोता रहा। काफ़ी देर रोने धोने के बाद जनाजा उठाने का वक्त आ गया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अब्बा को दफनाऊं, लेकिन क्या किया जा सकता था। मामू और चचा के साथ मिलकर मैंने अपने हाथों से अपने वालिद को कब्र में उतारा। उस रात मुझे पहली बार यतीमी का असल दुख महसूस हुआ। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। अब मेरी हर फरमाइश पूरी करने वाला कोई नहीं रहा था। अब्बा ने मुझे इतने लाड में रखा था कि वो मुझे स्टोर पे भी नहीं बिठाते थे। कभी कभार मैं ज़िद करके स्टोर जाता तो वो कहते, तुम दोस्तों के साथ घूमा करो, स्टोर देखने के लिए मैं हूँ ना। मैं कहता, अब्बा आप घर जाके आराम करें, आज मैं स्टोर पे बैठ जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो घर चले जाते, लेकिन 2 घंटे बाद वापस आ जाते और मुझे प्यार से बाहर निकाल देते। चलो मैंने तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया, अब तुम जाके दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, घूमो फिरो, ये तुम्हारे ऐश करने के दिन हैं। वो प्यार से कहते, अब्बा मैं स्टोर पे बैठूंगा। स्टोर पे बैठने के लिए उम्र पड़ी है, अभी अपनी बेफिक्री की ज़िंदगी जियो, काम सारी उम्र होता रहेगा। अब्बा की बात सुन के मैं बाहर निकल जाता, घूमता फिरता और एंजॉय करता। वो ज़बरदस्ती मेरी जेब में पैसे डालते। मैं कई बार मना करता, अभी पिछले ख़त्म नहीं हुए, मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। इतनी सारी मोहब्बतें होते हुए भी मैं बिगड़ा नहीं था। मैं अपने माँ बाप का शर्मीला और फर्मा बरदार बेटा था। वालिदैन का फर्मा बरदार और मासूम बेटा था। मेरे माँ बाप को मुझसे कभी शिकायत नहीं रही। मैं दिल का नरम था, लेकिन अब्बा की मौत का गम मेरे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वक्त गुजरने लगा। अब्बा के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और अम्मा रह गए। घर की हर चीज़ अब्बा की याद दिलाती थी। कभी उनका पसंदीदा खाना, कभी उनके कपड़े, कभी उनका परफ्यूम या चश्मा। मैं और अम्मा एक दूसरे से अपने आंसू छुपाते फिरते। उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे हम अब्बा के बगैर जी ही नहीं पाएंगे। इस दौरान इम्तिहान की डेट आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से इंटर का इम्तिहान दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इम्तिहान अच्छा हो गया। हालांकि मुझे डर था कि शायद मैं पास ना हो पाऊँ। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ ही स्टोर भी संभालने लगा। मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता था ताकि पूरा वक्त स्टोर को दे सकूं, लेकिन अम्मा को ये मंजूर ना था। वो चाहती थी कि मैं अच्छी तरह पढ़ लिख कर मुस्तकबिल संवारूं। इसलिए मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता और शाम को स्टोर पर बैठता। अब्बा को फौत हुए 1 साल गुजर गया था। मैं और अम्मा ने किसी हद तक खुद को संभाल लिया था और अम्मा दिन भर अकेली रहती और बोर हो जाती। मैं स्टोर से बार बार उन्हें फ़ोन करता, उन्हें कहता कि मोहल्ले की औरतों के पास जाया करें ताकि दिल बहल जाए, लेकिन अम्मा ज़्यादा बाहर जाने की शौकीन नहीं थी। एक दिन अम्मा खाना पका के फ़ारिग हुई तो पड़ोस वाली परवीन खाला आ गई। वो कहने लगी, बी बानो कब तक खाली घर में अकेली रहोगी, कभी हमारी तरफ आ जाया करो, सकीना और साजदा पड़ोसन भी तुम्हारा पूछती रहती हैं। अम्मा ने कहा, जी मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को। परवीन खाला बोली, तो फिर इसका एक ही हल है, अली की शादी कर दो। घर में बहू आ जाएगी तो रौनक भी होगी और तुम्हारा दिल भी लगेगा। कुछ वक्त में पोता पोती भी हो जाएंगे तो घर भर जाएगा। मैं ये बात सुन के अम्मा बहुत खुश हुई और बोली, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है, मैं जल्द ही अली के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूंगी। उन्होंने परवीन खाला को चाय पिलाई और काफ़ी देर मेरी शादी पे बात करती रहीं। फिर दोनों ने मिल के कई अच्छी लड़कियों की लिस्ट बना ली ताकि बारी बारी सब जो देखा जा सके। अम्मा को अपने लाडले के लिए चांद सी बीवी चाहिए थी, जो कम उम्र भी हो, खूबसूरत भी, और साथ घर के कामों में भी तेज़ हो, खाना पकाना जानती हो ताकि उनके लाडले को अच्छा खाना बना के खिला सके। अम्मा ने अपनी बहू में देखी जाने वाली खूबियों की लिस्ट बना ली। आप अम्मा को बस मेरा इंतज़ार था। रात को जब मैं स्टोर बंद करके घर आया तो अम्मा मुझे देख देख के मुस्कुरा रही थी। खाना भी बड़े प्यार से दिया। मैं हैरान हुआ और पूछा, अम्मा आज आप बहुत खुश लग रही हैं, बात क्या है?
اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا پروین آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری شادی کر دینی چاہیے، گھر میں یہ بہو آ جائے گی تو سناٹا ختم ہو جائے گا۔ مجھے بھی اس کی بات بہت اچھی لگی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کا نوالا رک گیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے شادی سے ڈر لگتا تھا، مجھے عورت کو تکلیف دینے سے ڈر لگتا تھا، لیکن میں یہ بات اماں کو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے بہانہ بنایا، اماں ابھی اسٹور بھی پوری طرح نہیں سنبھلا اور میں پڑھ بھی رہا ہوں، شادی پہ بہت خرچہ ہوتا ہے، ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ اماں نے فوراً کہا، خرچے کی فکر مت کر، بس ہاں کر دے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ اماں کا جوش ہی نرالا تھا۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، اماں ابھی میری بات سنیں، کچھ دن اور رک جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اماں کا چہرہ بجھ گیا، لیکن وہ خاموش ہو گئی، مگر کچھ دن بعد پھر میری شادی کا ذکر لے بیٹھی۔ آخر کار مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور ہاں کرنی پڑی۔ میری ہاں سنتے ہی اماں نے میرے لیے رشتہ دیکھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میں نے اماں کو ہاں تو کر دی، لیکن اب میرا دل ڈر رہا تھا، میں کیسے اس کے قریب جاؤں گا، کیسے اس سے ازدواجی تعلقات بناؤں گا، کہیں وہ مجھے نامرد نہ سمجھ لے۔ یا اللہ، میں کس مشکل میں پھنس گیا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میں سوچ سوچ کے بے حال ہو رہا تھا۔ اماں روز رشتے دیکھنے جاتی، لیکن اماں جو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی، میں تو یہی دعا کر رہا تھا کہ اماں کو کوئی پسند ہی نہ آئے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بالآخر اماں کو عالیہ پسند آ گئی۔ اماں نے جوش سے مجھے کہا، دیکھ میں نے بہو پسند کر لی، یہ تو بالکل بچی ہے۔ اماں نے جب مجھے تصویر دکھائی تو اس میں موجود گلابی سوٹ میں موجود کم عمر اور خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کے میں نے بے ساختہ کہا، ارے بچی نہیں، پورے 17 سال کی ہے، تیرا جوڑ اس کے ساتھ ٹھیک رہے گا، چاند سورج کی جوڑی لگے گی، تم دونوں بہت پیارے لگو گے۔ ماشاء اللہ سے، اب جلد ہی میں اسے بہو بنا کے گھر لے آؤں گی۔ اماں پورے جور سے اپنا پلان بتا رہی تھیں اور میں ڈر کے مارے دیکھ رہا تھا، میرے دل میں کیا ہے، کون سا ڈر ہے، کس چیز سے خوف زدہ ہوں۔ میں اماں کو نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی، اور جب وہ پوتا پوتی کے خواب سجائے بیٹھی تھیں تو میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کسی عورت کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہوں، اس کو تکلیف دینا تو دور کی بات، میں اپنے خوف پہ کیسے قابو پاؤں گا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اماں کے سامنے میں زبردستی مسکرا دیا، لیکن اندر سے میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ اماں روز شور سے شادی کی تیاریوں میں مگن تھیں اور میں پریشان ہوتا رہتا، سوچتا رہتا کیا ہونے والا ہے، کیسے سامنا کروں گا عالیہ کا، کیسے اس کے قریب جاؤں گا، کیا ہوگا میرے آنے والی زندگی میں، کیا میں اپنے خوف سے کبھی نکل پاؤں گا، یا ساری عمر صرف اس کو بس دور سے ہی دیکھوں گا۔ ہر دن میرے اندر ایک نئی جنگ چھڑی ہوتی، میں خود سے روز لڑتا، لیکن اس لڑائی کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا۔ اماں زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مگن تھی، کبھی دلہن کے لیے جوڑ لے کے آتی، کبھی سینڈل لے کے آتی، کبھی رنگ برنگی چوڑیاں دکھاتی، مجھ سے تو میری خوشی کا پوچھتی کہ تیری پسند کے رنگ بتا دے، ان رنگوں کے سوٹ لے آؤں گی دلہن کے لیے، تاکہ تو اسے دیکھے تو تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے، تجھے خوشی ہو۔ میں نے کہا، اماں آپ کو جو بھی پسند ہے لے آؤ، مجھے آپ کی پسند پہ پورا بھروسہ ہے۔ اماں خوشی سے نہال ہو جاتی۔ بالآخر شادی کا دن آن پہنچا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ دلہا بن کے عالیہ کے گھر پہنچ گیا۔ میں ایک لڑکا ہو کے شادی سے بہت ڈرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دلہن کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لڑک پن سے یہ باتیں سنتے بڑا ہوا اور اکثر خون بھی نکلتا ہے۔ یہ سوچ کے میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں کیسے ایک لڑکی کو تکلیف دوں گا، کیسے اسے درد نہیں ہوگا، وہ تڑپے گی نہیں۔ بڑا ہوا تو دوست بھی خوشی خوشی مجھ سے چھیڑ رہے تھے، وہ کہتے کہ سبھی کو درد ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے۔ ایسی باتیں سن کے میرا دل ڈوب جاتا کہ کیسے میں کسی لڑکی کو تکلیف دے کے خوش ہوں گا، اپنی تسکین کے لیے اسے دکھ دوں گا، اس کے درد اور جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ مجھے وہ سارے مرد بھی بے حس لگتے تھے، اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، لیکن ماں کے سامنے میری ایک نہ چلی اور آج میری شادی کا دن آن پہنچا۔ میرے ہاتھ پاؤں گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ بڑی ہمت سے سن ہوتے حواسوں کے ساتھ میں نے قبول ہے بولا اور دعا کرنے لگا، یا اللہ سب خیر کرنا، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ نکاح کے بعد کھانا کھلوایا گیا اور کچھ رسموں کے بعد میں عالیہ کو لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں وہ میرے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کے لباس سے مسحور کن خوشبو اٹھ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کو تسلی دوں۔ آج مجھے خود پہ غصہ آیا، میں اتنا کمزور دل نرم دل کیوں ہوں؟ میں بھی دوسرے لڑکوں کی طرح بولڈ اور ہمت والا کیوں نہیں ہوں؟ آخر میرے اندر اتنی خامی کیوں ہے کہ میں اپنی بیوی کو تسلی کے 2 حرف بھی نہیں کہہ سکتا؟ لوگ تو غیر لڑکیوں سے بھی ایسی ایسی باتیں کر لیتے ہیں، اور میں اپنی ہی بیوی کو تسلی کے 2 لفظ نہیں بول سکتا۔ سارا راستہ میں اپنی ہی پریشانی میں الجھا رہا، اس کی طرف تو کیا ہی دھیان جاتا۔
آنے والے وقت کا سوچ کے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ خیر ہم گھر پہنچے، اماں نے دروازے پہ ہم دونوں کا صدقہ اتارا، پھر بہو کو گلے لگا کے اندر لے گئی۔ خوب رسمیں کیں، اپنے سارے ارمان پورے کیے اور پھر عالیہ کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈبہ دیا اور کہا کمرے میں جا، دلہن انتظار کر رہی ہے۔ میں جو پہلے ہی ڈرا ہوا بیٹھا تھا اور ڈر گیا، اب جانا یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ اماں نے میرے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کمرے کی طرف دھکیلا۔ میں ڈرتے گھبراتے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کے میں کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، چھت کے ساتھ چمکیلی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور کمرے کے کونے میں رکھے پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ بیڈ پہ بھی 2 دل بنے ہوئے تھے، سرخ گلابوں سے پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دلہن گہرے سرخ جوڑے میں سر سے پیر تک سجی ہوئی سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں کے جھمکے ہلکی ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے اور ماتھے کی بندیا جیسے ستارے کی طرح جھلک رہی تھی۔ میں بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر سے بڑھ کے خوبصورت تھی، اوپر سے اس کی کم عمری اور معصومیت اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی، قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر خود کو سنبھالا، اگر کوئی دیکھ لیتا یوں کھڑے تو مذاق بناتا کہ اپنے ہی کمرے میں نہیں جا رہا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس کے لباس سے اٹھتی مسحور کن خوشبو میرے حواسوں پہ چڑھنے لگی۔ کچھ لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بولوں مگر زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ میں نے فاصلے پہ بیٹھ کے لرزتی آواز میں کہا، آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا تو وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ہاتھ لرز رہے تھے مگر ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ مسکراہٹ میری ہمت بن گئی اور میں نے جیب سے اماں کا دیا ڈبہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ آپ کے لیے۔ میری طرف سے منہ دکھائی۔ وہ دھیرے سے چونکی، کامتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک نازک سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ اس کی آواز بہت نرم تھی۔ میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا کہ میں اسے کیسے تکلیف دے سکتا ہوں۔ یہ تو بہت نازک اور معصوم سی ہے، کم عمر ہے، اگر اس نے شور مچا دیا سب رشتہ داروں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں جانتا ہوں یہ رات ہمارے لیے نئی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ پہلی رات لڑکی کے لیے مشکل ہوتی ہے، اسے بہت درد ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ڈرو نہیں۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کسی قسم کی تکلیف ہو، اس لیے میں تمہیں وقت دوں گا۔ میں نظریں جھکائے بول رہا تھا، دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب تھا، کہیں وہ میری آنکھوں سے میرا ڈر نہ پکڑ لے۔ وہ پہلی بار ہولے سے پلکیں اٹھا کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت اور اطمینان ایک ساتھ چھلکا تھا۔ آپ سچ میں جلدی نہیں کریں گے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا ساتھ عمر بھر کے لیے ملا ہے، پھر جلدی کیسی؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، اس کے بعد اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں۔ تب تک کے لیے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ میں نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے نظریں چرا لی مگر ہونٹوں پہ وہی ہلکی سی مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس کا کامتا جسم پرسکون ہو گیا۔ کچھ لمحے ہم خاموش بیٹھے رہے، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے بھی سنا تھا کہ پہلی رات لڑکیاں روتی ہیں، تکلیف میں ہوتی ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ آپ ہی نے کہا تھا درد ہوگا، چیخ مت مارنا، برداشت کرنا۔ میں ان کی باتوں سے بہت ڈر گئی تھی، لیکن آپ کی باتوں نے دل کو سکون دیا ہے، ہمت دی ہے۔ اب میرا دل مطمئن ہے۔ وہ ڈرتے گھبراتے بول رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ ایک پل کو تو میں خود بھی حیران رہ گیا اپنی جرأت پہ۔ جب تک تمہاری مرضی نہیں ہوگی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ پہلے ہم دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کے بعد ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں گے۔ میں نے عالیہ کو اپنے لفظوں کے جال میں الجھایا۔ شاید یہ لفظ اس سے زیادہ میرے خود کے لیے تھے۔ عالیہ کو دیکھنے کے بعد، اس کی معصومیت کو جانچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا، پہلے اس سے دوستی کروں گا تاکہ اپنی اور اس کی جھجک کو ختم کر سکوں، پھر آہستہ آہستہ خود کو اس کے قریب لے جاؤں گا اور اس سے رشتہ بناؤں گا۔ اس کے چہرے پر اب بہت سکون دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے جو ڈر تھا اب اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی، میں نے نرمی سے کہا تو عالیہ اپنا لہنگا سمیٹتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری، الماری سے ایک جوڑا لیا اور کمرے سے اٹیچ باتھ روم میں گھس گئی۔ میں بھی اپنی شیروانی اتار کے سائڈ پہ رکھنے لگا۔ عالیہ کپڑے بدل کے باہر آئی تو میں اپنا شلوار سوٹ لے کے اندر گھس گیا۔
واپس آیا تو عالیہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کے اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ سب کچھ اتارنے کے بعد اس نے الماری میں رکھا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں بیڈ پہ لیٹ چکا تھا، میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور بار بار یہی پوچھ رہا تھا، کیا عالیہ کے ساتھ ایک بیڈ پہ سو سکتے ہو؟ میں اندر سے گھبرا رہا تھا، اس لیے اٹھا اور کہا، تم بیڈ پہ جا کے سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ میری بات پہ اس کے چہرے پہ دکھائی دینے والی کشمکش ختم ہوئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گئی، میں صوفے پہ سو گیا۔ حالانکہ صوفہ تھوڑا چھوٹا تھا لیکن میں سمٹ کے لیٹ گیا۔ وہ لمحہ ایسے تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، باہر رات گہری ہو گئی مگر اندر دلوں میں ایک نیا چراغ جل اٹھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے۔ روز میں کمرے میں اکیلا ہوتا لیکن آج کسی اور کی موجودگی، اس کی چوڑیوں کی کھنک، گلابوں کی مہک بتا رہی تھی زندگی بدل گئی ہے۔ اب سے کوئی اور بھی یہ کمرہ شیئر کرے گا۔ اسے یہ تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔ کمرہ رونق سے بھر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں نیند کی وادی میں اتر گئے۔ جب ہم صبح اٹھے تو سورج کی ہلکی کرنیں کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ میں نئے وجود کے احساس سے جلدی جاگ گیا جبکہ وہ سو رہی تھی، شاید بہت تھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی تو میں نے پوچھا، رات نیند آ گئی تھی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ تو تم سکون سے سوئی تھی؟ وہ کہہ کے واش روم میں گھس گئی۔ نیا جوڑا پہنا تیار ہوئی، وہ اماں کے پاس باہر چلی گئی اور میں کمرے میں بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی رات کی جھجک اب دھیرے دھیرے دوستی میں بدل رہی تھی۔ مجھے اس کی معصومیت بہت اچھی لگی تھی۔ عالیہ کی بڑی بہن ناشتہ لے کے آئی۔ میں دونوں بہنوں کو روم میں اکیلا چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، آپ ہی نے عالیہ کی تعریف کی۔ وہ شرما تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اپنا پرس لینے روم کی طرف آ رہا تھا تو اس کی آپی نے پوچھا کہ رات کیسی رہی؟ اس نے کہا، آپی علی بہت اچھے ہیں، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا لیکن علی بہت کیوٹ ہے، انہوں نے مجھے کہا سو جاؤ، میں آرام سے سو گئی۔ عالیہ نے منہ بنا کے بتایا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، اس رات کو کون سوتا ہے؟ آپی دبے دبے لہجے میں چلائی اور عالیہ کو کمر پہ ایک تھپڑ رسید کیا۔ آپی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ علی نے کہا، ڈرو نہیں، جتنا چاہے وقت لے لو، جب تمہاری مرضی ہوگی تبھی ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ پھر میں کپڑے بدل کے سو گئی۔ علی نے یہ سب سننے کے بعد والیٹ کا ارادہ بدل کے باہر نکل گیا۔ آپی نے پوچھا، علی کہاں سویا تھا؟ وہ صوفے پہ تھا اور میں آرام سے بیڈ پہ سو گئی۔ سچ بتاؤ، علی نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ اس نے حیران ہو کے کہا۔ نہیں آپی، کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے تو مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ علی نے کہا، آرام سے سو جاؤ، میں بھی سو گئی۔ عالیہ معصومیت سے بولی تو آپی بھی اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اسے پیار سے سمجھانے لگی، اللہ میری گڑیا، دیکھو ہم سب میاں بیوی ایک ہی بیڈ پہ سوتے ہیں، اب تم لوگ الگ نہیں سو سکتے۔ علی کو کبھی صوفے پہ یا کمرے کے باہر مت سلانا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا بیڈ ہے، تم دونوں آرام سے سو جاؤ گے۔ میاں بیوی کے ایک بستر پہ سونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور بہت سارا ثواب بھی ملتا ہے، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم دونوں ایک ہی بیڈ پہ سو گے۔ اسے سعادت مندی سے جواب دیا، جی آپی میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ خوش ہو کے بولی، اچھی بات ہے، علی جیسا کہے اس کی بات ماننا، بدتمیزی یا ضد مت کرنا۔ چلو اب ناشتہ کرو۔ پھر وہ مسکرا کے بولی، امی نے مجھے کہا آؤ ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے میرا گال چھوا اور ٹرے سائڈ پہ رکھ دی۔ میں خوشی سے پراٹھے کے ساتھ بھنا ہوا سالن کھانے لگی۔ اتنے میں امی بولی، اکیلے کیوں کھا رہی ہو؟ اپنے دلہا کو بھی تو بلاؤ۔ میں نے معصومیت سے کہا، وہ تو باہر چلے گئے ہیں۔ امی نے پیار سے کہا، تو پھر انہیں بلا لو، اکیلے ناشتہ نہیں کرتے، دلہا کے ساتھ ہی کرتے ہیں، وہ کیا سوچے گا؟ میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں اور میری دلہن اکیلے ناشتہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں بلا کے لاتی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں بیڈ سے اٹھی تو امی نے روک لیا اور کہا، نہیں بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں اسے بلاتی ہوں۔ امی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ علی صحن میں چارپائی پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ امی نے کہا، علی آ جاؤ، ناشتہ کر لو، عالیہ نے پیار سے تمہیں بلایا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، آپ چلیں۔ جب علی آیا تو میں آرام سے پراٹھا کھا رہی تھی۔ میک اپ اور خوبصورت سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ علی نے مجھے ایک پیار بھری نظر سے دیکھا اور آ کے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے شرمیلے انداز میں کہا، آپ کو برا تو نہیں لگا کہ میں نے آپ کے آنے سے پہلے ناشتہ شروع کر دیا؟ علی نے کہا، نہیں مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ اسے نرمی سے کہا، چلو اب ساتھ کھاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کے آپ ہی کا دل خوش ہو گیا۔ وہ واقعی بہت خیال رکھنے والا انسان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا دی کہ اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج اس کے رویے سے مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے گا۔ ولیمے کے دن پورا ہال جگمگا رہا تھا۔
روشنیوں سے مزین قہقہوں کی گونج اور خوشبودار کھانوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دلہن چاکلیٹی لباس میں سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں بھی 3 پیس میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اماں بار بار ہم دونوں کی بلائیں لے رہی تھی۔ سب نے ہم دونوں کی جوڑی کی تعریف کی۔ عالیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھی چوری چھپے اس پہ نظر ڈال لیتا مگر دل میں اب بھی جھجک تھی۔ لوگ آ کے دعائیں دے رہے تھے اور میں مسکراتا ہوا جواب دیتا رہا۔ اس دوران کئی بار نظریں عالیہ کی طرف اٹھتی، وہ نظریں جھکا لیتی، دل کے اندر ایک نرم سی لہر دوڑ جاتی۔ ہمارا ولیمہ بہت شاندار رہا۔ میرا دل عالیہ جیسی معصوم لڑکی کا ساتھ پا کے مطمئن تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، ہم دونوں ہی ڈرے ہوئے تھے، اس لیے ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو وقت دیا تاکہ ایک دوسرے کو جان لیتے۔ کزنوں نے شور مچایا تو ان کے کہنے پہ میں نے عالیہ کو کھانا کھلایا۔ ایک تو کزن نے مذاق میں یہ تک کہہ دیا کہ بھائی آپ تو ہم سے زیادہ شرما رہے ہیں۔ ان کی بات پہ میں جھیپ گیا۔ عالیہ نے بھی فوراً نظر اٹھا کے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔ ولیمے کے بعد اس کے گھر والے اسے لینے آ گئے۔ عالیہ نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا جیسے مجھ سے اجازت مانگ رہی ہو۔ میں نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ میں اسے گاڑی میں بٹھانے آیا تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر میں کے جانے کی خوشی بھی تھی مگر آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی، جیسے یہ گھر اور رشتہ اس کے دل کو چھو گئے ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا جلدی واپس آ جانا، گھر تمہارے بغیر سنسان لگے گا۔ وہ پہلی بار مسکرا کے میری طرف دیکھنے لگی، اور جب رات میں کمرے میں گیا تو مجھے کمرہ کافی ویران لگا۔ کل تک جس کمرے میں رونق تھی، چوڑیوں کی کھنک تھی، دلہن کے لباس سے اٹھتی خوشبو تھی، اب وہ کمرہ ویران پڑا تھا۔ میں آگے بڑھ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہاں عالیہ کی خوشبو موجود تھی۔ میں اسے یاد کرنے لگا۔ مجھے خود پہ حیرت ہوئی کہ ایک ہی دن میں عالیہ میرے حواس پہ اتنی سوار ہو گئی کہ میں اسے یاد کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ عالیہ کے بغیر پورا گھر خالی محسوس ہو رہا تھا۔ اماں بھی اسے بار بار یاد کرتی۔ میں اسے لینے گیا۔ 2 دن بعد جب وہ واپس آئی تو سارے کا سارا گھر روشن ہو گیا۔ ماں نے پیار سے اسے گلے لگایا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ میرا ویران کمرہ آباد ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے مذاقاً کہا، لگتا ہے تم نے میکے جا کے ہمیں بھلا ہی دیا۔ وہ شرما کے بولی، ایسا نہیں ہے، بس اماں نے روک لیا تھا۔ اس کی آواز کی نرمی نے میرا دل جیت لیا۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی۔ وہ جھجک کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں بھی تڑپنے لگا اور صوفے پہ جا بیٹھا۔ اماں ہم دونوں کی چائے کمرے میں لے آئیں اور عالیہ سے بولی تم آرام کرو، کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں چائے پینے لگے۔ پھر محلے کی کچھ خواتین آ گئیں عالیہ سے ملنے، اور میں اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو میں صوفے پہ سونے کے لیے لیٹا تو عالیہ بولی، آپ کہاں صوفے پہ سوئیں گے؟ بیڈ پہ سو جائیں، آپ صوفے پہ پورے نہیں آتے، پہلے بھی آپ ٹانگیں موڑ کے سوتے رہے ہیں ساری رات، ایسے تو پیروں میں درد ہو جائے گا۔ اس کی فکر پہ میں مسکرا دیا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ شادی والی رات میں پاؤں موڑے ہی صوفے پہ جیسے تیسے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے ہی دن میرے پیروں میں درد ہوتا رہا۔ سارا دن بیڈ پہ سونے کے بعد میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ عالیہ دوسری طرف یوں ہی پاؤں لٹکائے بیٹھی رہی۔ لیٹ جاؤ، کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ تھک جاؤ گی، میں نے نرمی سے کہا تو وہ جھجک کے کونے میں سمٹ کے لیٹ گئی۔ میرے اور اس کے بیچ ذرا سا فاصلہ تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو میرے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ لگی گلابی لپسٹک، میرا دل چاہا اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھوں، لیکن میں اس کی طرف کروٹ لے کے لیٹا رہا۔ خود پہ قابو کرنے لگا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ میرا دل اب اسے چھونے کو مچلنے لگا۔ میں اپنی بدلتی کیفیت پہ خود حیران تھا۔ کہاں تو میں ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اسے، مگر اسے دیکھ کے میرا دل اب اس کے قریب جانے، اسے چھونے کی چاہ کر رہا تھا۔ میں حیران، میرے جذبات اتنی جلدی بدل گئے۔ شاید یہ نکاح کا اثر تھا، یا اپنی بیوی کے اپنے قریب ہونے کا احساس، یا شاید میرے اندر کے مرد کے احساسات۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن میرے خیالات بدل رہے تھے۔ تم نے مجھے یاد کیا۔ میں اپنے اندر کے احساسات سے گھبرا کے اس سے بات کرنے لگا۔ جی، اسے شرماتے ہوئے بتایا۔ اگر یاد کیا ہوتا تو 2 دن انتظار نہ کرواتی رہتی۔ میں نے نہ جانے کیسے شکوہ کر دیا، شاید اس لیے کہ ان دنوں میں نے اسے بہت ہی یاد کیا تھا۔ عالیہ میری زندگی کی پہلی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے میری زندگی میں صنف نازک کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جگہ ہوتی بھی کہاں سے؟ میں تو اپنے ڈر، اپنے خوف کی وجہ سے خوف زدہ ہی بہت تھا۔ کسی پہ کیا دھیان دیتا۔ ہائے، ایک بار ایک شادی میں ایک لڑکی نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ میں نے اس کا نمبر وہیں کاٹ دیا۔ وہ ہمارے محلے میں شادی پہ آئی تھی۔
1 हफ्ता यही रही। उससे मुझसे बात करने की कोशिश की। वो बहाने बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैंने उससे लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि वो तो जहाँ होती मैं वहाँ से भाग जाता। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था। पहली लड़की आलिया थी, वो भी सीधा बीवी बन के आ गई। ऊपर से वो खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी। मेरी हर बात पे फर्माबरदारी से सर हिलाती और जो मैं कहता वो मान लेती। मेरे दिल में अपनी जगह बनाने में उसे देर नहीं लगी। हमारे दरमियान हल्की फुल्की बात होने लगी। वहाँ क्या किया, कैसा दिन गुजरा, ये सब पूछने लगा। कुछ बातें करने के बाद आलिया की आंख लग गई। मैं जाग के उसे देखने लगा, फिर उसे देखते देखते ना जाने कब मैं भी सो गया। 2 दिन से बारिश हो रही थी, हर तरफ जल थल थी। बारिश की वजह से बिजली गई हुई थी। कमरे में मोमबत्ती रोशन थी। हम दोनों गर्मी से जाग के बाहर होने वाली बारिश की आवाज़ सुन रहे थे, जो रात के 12 बजे फिजा में मौसीकी पैदा कर रही थी। अचानक बादल जोर से गरजे। आलिया ने घबरा के मेरा हाथ थामा और बोली, डर लग रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैंने उसके हाथ को अपने गर्म हाथों में दबा के कहा, आप जागते रहना। वो डरते हुए बोली, हाँ मैं जाग रहा हूँ। एक बार फिर बादल गरजा। आलिया खिसक के मेरी तरफ आई। मुझे ऐसा लगा कमरे में ऑक्सीजन कम हो गई है। वो खौफजदा थी, मैं घबराया हुआ था। 4 दिन की दुल्हन, मेहंदी, उपटन, परफ्यूम, कितनी खुशबू उसके वजूद से उठ रही थी। मैं उठ बैठा। क्या हुआ? वो घबरा के बोली, कुछ नहीं, तुम डरो मत, सो जाओ, मैं हूँ यहाँ। मैंने नरमी से उसके बाल सहलाते कहा तो वो आंखें बंद कर गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहलाने लगा और वो अपनी घबराहट पे काबू पाने लगी। 1 घंटे बाद वो डरते हुए सोई तो मेरी जान में जान आई। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ से अपना हाथ निकाला, उस पर चादर ठीक की और खुद भी सोने को लेट गया। आलिया बारिश की गड़गड़ाहट में नींद में चौंकी तो मैं सारी रात उसका ख्याल करता रहा। सुबह उसने मेरी सुर्ख आंखें देख के पूछा, आप रात सोए नहीं? तुम डर रही थी इसलिए ख्याल कर रहा था। इस फिक्र पे आलिया का दिल नरम हो गया। वो तशक्कुर से मेरी तरफ देखती रही कि जैसे खुदा ने वाकई उसे बहुत प्यारे शख्स से नवाजा था। आप बहुत अच्छे हैं, वो आहिस्ता से बोली तो मैं मुस्कुरा दिया। तुम भी बहुत अच्छी हो। मेरी बात पे वो शर्मा दी और बेड से उतर के वॉशरूम में चली गई। घर के मामूलात शुरू हो गए थे। आलिया ने खीर बना के घर के कामों में हाथ डाल दिया था। वो बावर्ची खाने में अम्मा के साथ काम करने लगी थी। अम्मा से कहती, मैं आ गई हूँ, आप आराम करें, मैं सब काम करूँगी। अम्मा मना कर देती। अम्मा से खूब बातें करती, घर के काम में भी तेज थी। आदत मिजाज भी अच्छा था। अम्मा मेरे सामने हर वक्त उसकी तारीफ करती रहती और उसे सजा सवार के रखती। ख़ास तौर पे जब मेरे स्टोर से आने का टाइम होता तो वो मुझे सजी सवरी खुशबू में बसी हुई मिलती। मेरा दिल बाग बाग हो जाता उसे देख के। आज जुम्मा था इसलिए मैं घर पे था। शाम को जब मैं कमरे में आया तो वो मेरे लिए चाय बना के ले आई। मैंने चाय लेते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, अब लगता है कि मेरा घर मुकम्मल हो गया है। तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है। वो नज़रें झुका के मुस्कुरा दी। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन यादों में शामिल हो गया। शादी को 1 माह मुकम्मल हो चुका था। हम एक दूसरे से बेझिझक बात करते। दोनों का खौफ कम हो चुका था। उसके दिल में भी ये ख्याल आने लगा था कि मैं उससे अब फासले पे हूँ, क्योंकि उसकी बहन और कज़न्स उससे पूछती थी, खुशखबरी कब सुना रही हो। एक बार तो अम्मा भी पड़ोसन को कह रही थी कि बस अल्लाह जल्दी से पोता पोती दे दे तो मेरे आंगन में रौनक हो, मैं उनमें मसरूफ़ हो जाऊँ। अम्मा की बात पे वो भी सोचने लगी, अब मुझे और अली को करीब आ जाना चाहिए, कब तक दूर रहेंगे। रात बिस्तर पे मेरे करीब लेटे उसने बताया कि पड़ोसन खाला आई थी। अब वहाँ से पूछ रही थी, अम्मा से पूछ रही थी कि बहू खुशखबरी कब सुना रही है। अम्मा बोली कि अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, खुशखबरी भी आ जाएगी। उसने बताया कि अम्मा बेचैनी से अपने पोता पोती का इंतजार कर रही हैं। पड़ोसन खाला भी आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा घूर रही थी तो मैं खाना खाने किचन में घुस गई। मुश्किल से उन्हें चाय देने के लिए गई, डरते डरते, और वो चाय दे के वापस आ गई। आलिया की बातें सुन के मैं सोचने लगा कि इतनी जल्दी लोग खुशखबरी का भी पूछने लगे। आलिया, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मेरे अचानक पूछने पे वो थोड़ा सा शर्मा गई और बोलती कि हाँ, हर लड़की को पसंद होते हैं, मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं सोच में पड़ गया और मैंने भी कहा कि मुझे भी लड़का लड़की दोनों पसंद हैं और इंशाल्लाह बेटा बेटी दोनों होंगे। मैंने सोचा कि अब मुझे अपने इस खौफ पे काबू पाना चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैंने आलिया से इस बारे में बात की तो वो शर्मा के सो गई। मैं इस सारी बातों को सोचता रहा क्योंकि मुझे डर था कि जल्द ही अम्मा भी पोता पोती के बारे में पूछने लगेंगी।
ये सब कुछ सोच के मैं परेशान होता रहा। एक दिन शाम के वक्त बारिश बरसने लगी। खिड़की के शीशे पे बारिश की बूंदें रक्स कर रही थीं। आलिया किचन में थी और मैं अपने कमरे में बैठा खिड़की से बारिश को देख रहा था। कुछ ही देर में वो 2 कप चाय और पकोड़े बना के ले आई, हाथों में भाप उठती प्यालियाँ और चेहरे पे मुस्कुराहट। उसने मुझे कहा कि ये चाय पकोड़े, और मैंने कहा कि बारिश से भी ज़्यादा खुशबू दे रहे हैं। वो झिझक के मुस्कुराई और कहा कि अगर दिल से बनाई हो तो खुशबू खुद ब खुद आ जाती है। मैंने चाय लेते हुए उसका हाथ छुआ तो वो चौंक गई। लम्हा भर के लिए आंखों में शरारत और शर्म उतर आई। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरा डर वाकई ख़त्म होता जा रहा है। एक रात मैं स्टोर से देर से घर आया। आलिया जाग रही थी और मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। बेड पे एक किताब पड़ी थी जिसे वो पढ़ रही थी। मैंने हंस के पूछा, ये क्या पढ़ रही हो? उसने किताब बंद करके कहा, ये ख्वाबों की कहानियाँ हैं। सोच रही थी कि हम दोनों के ख्वाब भी कभी एक जैसे होंगे और क्या हम उन्हें पूरा कर पाएंगे। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा कि हमारा सबसे बड़ा ख्वाब तो पूरा हो गया, तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई, अब बाकी क्या चाहिए? तो वो सर झुका के बोली कि एक ऐसा ख्वाब जो हम मिल के बनाएंगे। फिर ये ख्वाब अभी से भी मैं देख लेती हूँ कि हमारी ज़िंदगी हमेशा यूं ही सुकून और मोहब्बत में गुजरे। मैंने बेसाख्ता इंशाल्लाह कहा और दोनों मुस्कुराने लगे। ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। एक रात कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। आलिया मेरे करीब बैठी थी मगर हम दोनों खामोश थे। अचानक उसने आहिस्ता से कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद मुझे इतना सुकून मिलेगा, इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। वरना लोग तो ऐसे डराते थे, ससुराल में लड़की बहुत जलील होती है, सारा दिन कूलों के बैल की तरह काम करना पड़ता है। शुरू में तो डर लगता था, लेकिन आपकी नरमी और सब्र ने मेरा डर ख़त्म कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ मुझे मोहब्बत दिखाई दी, और मैंने कहा कि मैं भी डरता था लेकिन तुमने मेरा खौफ कम कर दिया। तुमने मेरा दिल आसूदगी से जीत लिया है आलिया। वो मुस्कुरा दी। एक दिन मैं कमरे में लेट के मैच देख रहा था कि अचानक अलमारी में कपड़े रखती आलिया ने चीख मारी और चूहा चूहा कहती मेरे सीने से आकर लिपट गई। मैं जल्दी बेड से उठा, लेकिन आलिया के लिपटने से उसी हालत में अपनी जगह खड़ा रहा। दिल जैसे धड़कना भूल गया था। आलिया ने जोर से मुझे भींच रखा था। मेरे हाथ पहलू में लटक रहे थे और वो कांप रही थी। मैं अपने दिल की हालत से परेशान था। कुछ देर बाद आलिया की सांस बहाल हुई तो वो खुद ही बोली, अली आप चूहे को मारे ना। मैंने कहा, नीचे कोई चूहा नहीं था। मैंने आहिस्ता से उसके गिर्द बाजू बांधे और कहा, वो चूहा तो हमें मिलाने आया था जाने मन। ये कह के मैंने आलिया के गाल को चूमा। उसने शर्मा के मेरे सीने पे सर रखा और बोली, आप बहुत बेशर्म हैं। मैंने उसका चेहरा थाम के ऊपर किया और बारी बारी आंखों पे लब रखे, जिन्हें देख के मेरा दिल रोज उन्हें छूने को मचलता था, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाता था। आंखों को चूमने के बाद मैंने डरते हुए आहिस्ता से उसके होठों को चूमा। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आहिस्ता से मैंने उसको खुद के साथ लगा लिया। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे ना जाने मैंने क्या कर दिया हो। मैं अपने खौफ पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था, और उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर आपकी बीवी अपनी मर्जी से अपने आप को सौंपे तो आप उसकी रज़ा से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। कितनी ही देर आलिया को बाहों में भरे खड़ा रहा और फैसला करता रहा, जल्द ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा, अपनी फैमिली बनाऊंगा। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। अगर तुम्हारी मर्ज़ी ना हुई तो हम कुछ वक्त ऐसे ही गुजार लेंगे। जब तक तुम्हारा दिल नहीं चाहता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अली ने आलिया की तरफ करवट बदल के नरमी से कहा। उसका अपना दिल आने वाले वक्त को सोच के ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसी बात नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अम्मा कब से पोता पोती की आस लगाए बैठी हैं। आलिया ने अटकते हुए कहा और शर्म से चेहरा झुका लिया। उसकी रज़ा जान के मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा तुम्हें कम से कम दर्द हो। अगर फिर भी तकलीफ़ हो तो तुम मुझे फ़ौरन रोक देना। आलिया ने अपनी तेज़ होती धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। दिल तो खुद अली का भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आलिया की तरफ सरका और आहिस्ता से उसके माथे पे लब रखे। आलिया ने आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगी। अली उसके चेहरे पर नरमी से अपना लम्स छोड़ना शुरू किया। वो बहुत ही प्यार से छू रहा था। उसके अंदर बहुत प्यार और नरमी थी कि आलिया का खौफ कहीं दूर जा सोया। अली नहायत आहिस्तगी से उसे छूते हुए भी डर रहा था, लेकिन आज उसने सोच लिया था वो रुकेगा नहीं। एक दफ़ा रुक गया तो सारी उम्र खौफ से निकल नहीं पाएगा। दोनों के दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती रात उनके मिलन की गवाह थी। अगला दिन रोशन था।
صبح وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے سے جھجک رہے تھے۔ عالیہ نے اور علی دونوں نے ہی دوسری طرف منہ کر رکھا تھا۔ عالیہ تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عالیہ کی طرف رخ موڑتے ہوئے میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، عالیہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب پہ میں پرسکون ہو گیا اور شاور لینے کے لیے کھڑا ہوا۔ علی کے جانے کے بعد بھی عالیہ شرماتی رہی۔ بالآخر دونوں ایک ہو گئے تھے۔ کچھ وقت لگا تھا لیکن ذہنی طور پہ دونوں تیار تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن اظہار ابھی باقی تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد عالیہ نے چائے کی پیالی میرے سامنے رکھ کے شرماتے ہوئے کہا، ہمارا رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ہنستے، خواب بانٹتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ آپ اسے پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کی بات پہ میں ہنس دیا۔ یار تمہیں پھولوں کی طرح چھوتا ہوں، روز کہتا ہوں تم نے میری زندگی مکمل کر دی، میرے سونے گھر کو روشن کر دیا، اور تم اب بھی مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں پیار کرتا ہوں یا نہیں۔ علی نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہاں تو آپ نے آئی لو یو نہیں کہا۔ عالیہ نے فوراً شکوہ کیا۔ مطلب میں تمہارا خیال نہ رکھوں، تمہارا احساس نہ کروں، بس آئی لو یو بولوں، تم خوش ہو جاؤ گی؟ علی نے شرارت سے کہا۔ نہیں، وہ سب بھی کریں اور مجھے بڑا سا آئی لو یو بھی بولیں تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ اوکے میڈم، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کے عشق میں گوڑے گوڑے دھس گیا ہوں، میرا عشق قبول کر لیں۔ علی نے مزاحیہ انداز میں اظہار محبت کیا تو عالیہ خوش ہو کے اس کے گلے لگ گئی۔ زندگی اب بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت گھل مل چکے تھے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، احساس تھا ایک دوسرے کا۔ اماں انہیں خوش دیکھ کے واری صدقہ جاتی تھیں۔ ایک دن اس نے شرارت سے کہا، اگر آپ بھی دوسرے مردوں کی طرح جلدی کرتے تو شاید میں آپ سے کبھی اتنی محبت نہ کرتی جتنی اب کرتی ہوں۔ آپ نے پہلے میرا اعتماد جیتا ہے، پھر مجھے جیتا ہے، عالیہ نے عقیدت سے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، محبت صبر مانگتی ہے، اصل خوشی زبردستی میں نہیں بلکہ انتظار میں ہے، دل سے خود کو ایک دوسرے کو سونپنے میں ہے۔ وہ سر جھکا کے مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز بن گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ شادی کے دوسرے سال میں اس نے خوشخبری سنائی کہ ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور دیر تک اسے خود میں سموئے کھڑا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اولاد ہونے والی ہے۔ کل تک میں اپنی بیوی کے پاس جانے سے ڈرتا تھا اور آج اپنے خوف کو دل سے نکال کے ایک نئی زندگی کو وجود میں لا رہا تھا۔ بے شک یہ میرے رب کا مجھ پہ ایک کرم ہے۔ اماں سمیت ہم سب بہت خوش تھے۔ 9 ماہ بعد عالیہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا جو گل گتھنا سا تھا، صحت مند اتنا کہ ڈاکٹر بھی پوچھ رہی تھی کہ حمل کے دوران آپ نے کیا کھایا تھا۔ عالیہ نے مسکرا کے کہا، یہ سب میری ساس کا کمال ہے، وہی دودھ فروٹ لے کے میرے پیچھے پھرتی تھی، پیار سے ڈانٹ کے کھلاتی تھی۔ ڈاکٹر بولی، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنی اچھی ساس ملی، ورنہ ڈیلیوری کے وقت بچے بہت ویک ہوتے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اماں اس پہ واری صدقے جا رہی تھی۔ بچے کے نقش مجھ سے اور عالیہ سے ملتے تھے۔ اس کا نام عمر علی رکھا تھا، اماں نے ابا کے نام پہ۔ ابا کو یاد کر کے ہم دونوں دکھی ہو گئے۔ اس لمحے ہمیں ابا کی بہت یاد آئی۔ وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، خوب مٹھائی بانٹتے، خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ آج ہم تنہا ان کے بغیر یہ خوشی منا رہے تھے، دل میں اداس تھے، ماں بیٹا دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عالیہ نے ہمیں چپ کروایا کیونکہ ہمیں روتے دیکھ منا بھی رونے لگا تھا۔ ہم چپ ہو گئے پر ابا دل میں تھے۔ اللہ نے ہماری فیملی مکمل کر دی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھے، خدا کا لاکھ شکر ادا کرتے تھے۔